ہم پر ہمارے زرخیز علاقوں پر اس پانی کو برسا دے، بس اس پانی کے برسنے کی دیر ہوگی اور 24 گھنٹے کے بعد وہ زمین فصل بونے کے لائق نہیں بچے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان فصلوں کو دریاؤں کا میٹھا پانی چاہیے تھا، سمندروں کا کھارا پانی نہیں چاہیے تھا جو زمین میں سیم پیدا کرتا ہے، تھور پیدا کرتا ہے۔ لیکن کون روک سکتا ہے ان فصلوں، ان بادلوں کو ہماری فصلوں پر آگے برسنے سے؟ کون روک سکتا ہے؟ ہم تو نہیں روک سکتے۔ جن کو ہم اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کا تو دماغ نہیں جا سکتا، ہمارا آپ کا ان کا سب کا مل کر دماغ نہیں جا سکتا اس بات کی طرف کہ اگر یہ بادل جو سمندری پانی سے بنے یہ آ کے ہماری فصلوں پہ اگر برس گئے، ختم ہماری زمین، بنجر بانجھ ہو جائے گی، فصل اگانے کے لائق نہیں بچے گی۔ ہمارے پاس ان بادلوں کو اپنی فصلوں سے روکنے کا کوئی انتظام ہے؟ نہیں۔ کون روکتا ہے اور کس لیے؟ آپ سمجھیں۔ پھر اس کے بعد وہ جو پانی برس رہا ہے دریاؤں کا جو برسنے والا پانی ہے وہ اپنے اندر ایک ہی ذائقہ رکھتا ہے، میٹھا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک ہی ذائقہ رکھتا ہے جو اصل میں میٹھا ہے ہی نہیں۔ اور اگر زمین کے اوپر ہم پانیوں کا اندازہ لگائیں تو زمین پہ پانی ہی 3 قسموں کا، میٹھا ہے، کھارا ہے، ترش ہے، 3 قسموں کا پانی ہے، پانی نہیں ہے اور کوئی چوتھی قسم کا۔ مگر جب ہم نے موسمبی، کینو یہ کھایا، پانی کھٹا، پانی کیا ہے؟ کھٹا پانی کہاں ہے زمین پہ؟ بھائی ناریل کا پانی میٹھا سمجھ میں آیا، آم کا پانی میٹھا سمجھ میں آیا، سب کا پانی میٹھا سمجھ میں آیا، لیکن وہ تو کھٹا ہے۔ کھٹا تو پانی ہی نہیں ہے زمین پر۔ آپ اندازہ کریں ذرا اس بات سے۔ اللہ رب العزت نے زمین سے اس کے لیے اس پانی کو تخلیق کر دیا کہ جس سے اس نے وہ پھل اگایا کہ جو پھل وٹامن سی سے بھرپور ہے اور وہ ہمیں کھٹا پانی دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہے، جو اللہ کی قدر تھی، جو اللہ کی قدر جاننے کا حق تھا، وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں، غور طلب نکتہ ہے، اللہ رب العزت نے انسانوں کو تخلیق کیا، وہ چاہتا تو 2 آنکھوں کی بجائے آپ کو 1 آنکھ والا بنا سکتا تھا۔ 1 آنکھ کی جگہ ہوتی مگر آپ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ 2 ناک کے نتنے پیدا کرتا لیکن ایک سے ہی سونگھ پاتے، ایک سے سونگھ پاتے، سانس لے پاتے۔ 2 ہی کان تخلیق کرتا لیکن ایک سے سن پاتے، ایک سے سن نہیں پاتے۔ 2 ہی ہاتھ تخلیق کرتا، ایک سے ہی پکڑ پاتے، چھو پاتے ہیں، دوسرے کا استعمال بھی نہیں کر پاتے۔ 1 پیر بناتا، لنگڑوں کی طرح پوری زندگی چلتے، دوسرے پیر کا استعمال نہیں کر پاتے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ 2 آنکھیں مناسب تخلیق کی، 2 کان مناسب تخلیق کی، ناک کو مناسب رکھا، زبان کو گویائی دی، ہاتھ اس لائق بنائے پکڑ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، پیر اس لائق بنائے کہ چل سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے ہمیں کسی عیب کے ساتھ تخلیق نہیں کیا۔ پھر اللہ نے ہمیں دماغ دیا، سوچنے، فکر کرنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں دی۔ آپ دیکھیں، جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں، طاقتور ترین جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں، اور ایسے جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنی افزائش تیزی سے کرتے ہیں، ایسے جانوروں کو دیکھتے ہیں جو قبیلوں کی صورت میں رہتے ہیں، ایسے جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ جن میں بظاہر ان کے معاملات کو لے کر جو وہ جانوروں والے معاملات، تو اس کا شعور ہے۔ جیسے ایک بندر ہے، ایک بندر میں جوڑا بنانے کا شعور ہے، خاندان بنانے کا شعور ہے، غذا جمع کرنے کا شعور ہے۔ ایک چینٹی میں بھی یہی شعور ہے، اسے قلعے بنانے تک کا شعور ہے۔ وہ ایسے زبردست، کہ میں نے سورہ نمل کے اندر بتایا تھا، وہ ایسے زبردست قلعے بناتی ہے جس کی تعبیر دنیاوی آرکیٹیکچر میں کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو۔ لیکن اس کے باوجود ہزاروں صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ڈارون کے ابو بندر وہی کام کرتے ہیں جو کام وہ ہزاروں سال پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ چینٹی وہی کام کرتی ہے جو کام ہزاروں سالوں سے وہ کرتی آ رہی ہے، لیکن انسان ہر گزرتے سالوں کے ساتھ مزید جدتوں پہ جدتیں اختیار کرتا ہے۔
ضرورتوں کے مطابق ایجاد کرتا ہے۔ وجہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اگر انسان کو ایسے دماغ کے ساتھ اللہ تخلیق نہیں کرتا تو کیفیت ہے کہ آج انسان اپنے جسم پر پتے باندھ کر گھوم رہا ہوتا، بالکل ایسے جیسے جنت سے آیا تھا۔ آج انسان پتھر کے اوزار بنا کر رہتا جیسے کہ ابتدائی زمانوں میں رہتا تھا۔ آج انسان تنکوں کے جھونپڑے بنا کے رہتا جیسے کہ ابتدائی زمانوں میں رہتا تھا۔ آج انسان کچے پھل، سبزیاں اور ہر قسم کا رطب و یابس کھاتا جیسے کہ ابتدائی زمانے میں اسے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھاتا تھا۔ اس کے پاس رشتوں کا کوئی تقدس نہیں تھا، وقت گزرنے کے ساتھ اللہ نے اس کو وہ تقدس سکھایا۔ اس کے پاس خاندان بنانے کا کوئی تصور نہیں تھا، اللہ نے اس کو سکھایا۔ اس کے پاس قبیلے بنانے کا کوئی تصور نہیں تھا، اللہ نے اس کو سکھایا۔ اس کے پاس قومیت کا کوئی تصور نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اس کو سکھایا۔ اس کے پاس ملک کا کوئی تصور نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اس کو سکھایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کے اس دماغ کو اس کے لیے قابل استعمال بنایا۔ انسان نے اپنے دماغ کا جائز استعمال کر کے وہ چیزیں بنا لی کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی شخصیت کو مزید نکھارتا پر نکھارتا چلا گیا۔ لیکن وما قدر اللہ حق کا قدر ہے، حالت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ کی قدر جاننے کا جو حق تھا وہ حق ہم نے ادا کیا۔ ہم نہیں جان سکتے تھے، ہم تحقیق کے نتیجے میں شاید گیس برآمد کر لیتے، پیٹرول برآمد کر لیتے، سونا برآمد کر لیتے، تانبا برآمد کر لیتے، یورینیم برآمد کر لیتے، ماربل برآمد کر لیتے، تحقیق کرتے، روڈ بنا لیتے، تحقیق کرتے، پانیوں میں رستے شاید نکال لیتے، لیکن اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا، عدل و سلامتی کے نظام کا کوئی قانون وضع نہیں کر سکتے تھے۔ ہزاروں سالہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جنگل اور شہر کے قانون میں فرق صرف انسان اور جانور کا ہوتا تھا، قانون کا نہیں۔ فرق صرف انسان اور جانور کا ہوتا تھا، قانون کا نہیں، ایک برابر ہوتا تھا۔ جنگل کا قانون بھی وہی تھا کہ جو طاقتور ہے راج کرے گا، شہر کا قانون بھی وہی تھا جو طاقتور تھا راج کرے گا۔ جنگل کا قانون بھی وہی تھا، جو جتنا وحشی اور خطرناک ہے اتنا ظلم کرے گا، یہی شہر کا قانون تھا۔ انسان چاہ کر بھی اپنے لیے امن و سلامتی کا کوئی معاملہ نہیں بنا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسولوں اور نبیوں کا ایک طویل سلسلہ جو کہ کم و بیش 1,24,000 پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان افراد کو علاقوں، بستیوں، قصبوں، شہروں، ریاستوں، ملکوں کے لیے اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ سمجھے ہم ذرا اس بات؟ کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ اس کے نتیجے میں ہم نے ان تمام سوالات کے جوابات کو جانا کہ جن کو ہم پہلے چاہ کر بھی جان نہیں سکتے تھے۔ ہم نے عقائد کو سیکھا، عبادات کو سیکھا، معاملات کو سیکھا، معمولات کو سیکھا، معیشت کو سیکھا، معاشرت کو سیکھا، خانگی امور کو سیکھا، دفاعی امور کو سیکھا، عسکری امور کو سیکھا، سیاسی امور کو سیکھا۔ ہم نے علم سیکھا، شعور سیکھا۔ اس سے پہلے وَإِنْ كَانُوا قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے ہم صرف ایک گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اس سب کے بعد بھی سب کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد بھی ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، جو اللہ کی قدر جاننے کا حق تھا وہ ہم نے ادا کیا نہیں۔ پھر آپ دیکھیں، غور طلب نکتہ، جاؤ آپ تبت میں جاؤ، گوتم بدھ کے ماننے والوں کو ذرا آپ دیکھیں، عبادت ہو رہی ہے، سنیں، توجہ سے بہت توجہ سے میری بات سنیں، عبادت ہو رہی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، ایک ستون کے اوپر کھڑا ہے، سردی ہے، گرمی ہے،
ایک ستون پہ کھڑا, مر جائے اس حالت میں مگر ایک ستون پہ کھڑا. سردی ہے گرمی ہے ایک ستون پہ کھڑا ہے اور ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے. سردی ہے گرمی ہے مسلسل روزہ رکھا ہوا, نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ بات کر رہا ہے. بات کرنے کا بھی روزہ, بات کرنے کا بھی روزہ, کھڑے ہونے کا بھی روزہ, بیٹھا رہے گا کھڑا نہیں ہوگا, بیٹھے رہنے کا روزہ, نہ لیٹے گا نہ کھڑا ہوگا. توجہ سنے بات, ہر وہ چیز جو جسم کو طاقت پہنچائے اپنے اوپر حرام, یہ عبادت ہے. گیہوں نہیں کھائے گا, گوشت نہیں کھائے گا, پھل نہیں کھائے گا, پتے کھائے گا, درختوں کی چھال کھائے گا, جڑیں کھائے گا, ٹہنیاں کھائے گا. ہر وہ چیز جو جسم کو طاقت پہنچائے نہیں کھائے گا. کیا ترک دنیا ہو رہا ہے. جتنا دنیاوی نعمتوں میں پڑیں گے اتنا زیادہ گناہوں کی طرف مائل ہوں گے. اس لیے دنیا سے اپنی جان چھڑا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ترک دنیا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ زہد اختیار, چھوڑ دیں اس کو یار, زہد اختیار کر رہے ہیں. سنیں ذرا بات. اور شادی نہیں کرے گا, جبلت کو اپنی مارے بیٹھا رہے گا. آپ کبھی دیکھیں تبت والوں کا, یعنی یہ جو گوتم بدھ کا ماننے والا مذہب, اس میں عورتیں دکھتی ہیں, عورتیں نظر آتی ہیں اس میں؟ نہیں نظر آتی. ایسا نہیں ہے کہ عورتیں ان میں ہیں نہیں, ہیں, لیکن وہ بالکل الگ تھلگ ہیں, مرد بالکل الگ تھلگ. جو اس مذہب کو اختیار کر کے اندر آ جائے گا تو ٹھیک ہے, تبلیغ کوئی نہیں ہے. جو اس کو بہتر سمجھے گا اختیار کرے گا اندر آ جائے گا, تبلیغ کوئی بھی نہیں ہے. اب بات سمجھیں, ہندو مذہب ہے, سمجھیں ذرا بات. اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے, بھولے ناتھ کے اوپر منو دودھ ڈال رہے ہیں, وہ عبادت ہے. اپنے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے لیکن مندر میں نیاز چڑھا رہے ہیں اپنے بدھ کے لیے, قربانی کر رہا ہے, یاترا کر رہا ہے. بھائی کیا کر رہا ہے؟ یاترا کیا ہے؟ جتنا اناج اپنے ساتھ باندھ سکتا ہے ٹھیک ہے, گھر سے سفر شروع کرے گا. جتنے مقدس مقامات ہیں ان کے لیے سفر شروع کرے گا. بعض جگہیں سواری پر چلے گا, بعض پیدل چلے گا. ایسا بھی مندر موجود ہے جس کے دروازے سے اندر عبادت گاہ کا رستہ 1.5 سے 2 کلومیٹر تک ہے. یہاں دروازے سے لیٹے گا, وہاں تک کروٹیں بدل کر جائے گا. 1.5 سے 2 کلومیٹر تک کروٹیں بدلتا ہوا جائے گا. وہاں تک سرنگوں سے گزرے گا, پتھریلی سرنگوں سے. جب سرنگوں سے گزر کے باہر, آبشاروں کے نیچے بنی ہوئی سرنگ ہے, اس سے گزرے گا. جب وہاں سے باہر نکلے گا پیر چھل چکے ہوں گے پتھر لگ لگ. وہ آبشار کے جو پتھر ہیں ان پر چلنے کے نتیجے میں جب وہاں سے پار نکلے گا پیر چھل چکے ہوں گے, خونم خان ہو رہے ہوں گے پیر. روزہ رکھے گا, آج روزہ رکھے گا کل افطار کرے گا, آج روزہ رکھے گا پرسوں افطار کرے گا. اس حالت میں بے ہوش ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, گر رہے ہیں, پڑ رہے ہیں, مگر آپ سمجھیں ان کے حساب سے وہ عبادت کر رہے ہیں. اور وہ لے لے گا سنیاس. کیا ہے سنیاس؟ ترک دنیا. عورت مرد الگ الگ. مندر میں ایک زرد جوڑے کے اندر پوری زندگی نہ بال کاٹے گا نہ نہائے گا, نہ بال کاٹے گا نہ نہائے گا. اتنا کھائے گا جتنے میں جان بچی رہے. اس سے زیادہ کھا لیا تو عبادت ضائع, سنیاس بھرشٹ. اندازہ کریں آپ, بال نہیں کاٹے گا, اتنا کھائے گا, نہائے گا نہیں, اتنا کھائے گا جتنے میں زندہ رہ سکے بس. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان کے حساب سے عبادت ہو رہی ہے. یہ ان کے حساب سے وہ نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شادی نہیں کریں گے, شادی نفس کو اپنے مارے, شادی نہیں کریں گے. اچھا غور طلب نکتہ ہے, وہ بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں, یہ بھی مندر کے ارد گرد فصلیں اگا لیتے ہیں بس. نہ وہ کمانے شہروں میں جائے گا نہ یہ کمانے شہروں میں جائے گا. یہ کیا ہو رہا ہے ان کے حساب سے؟ ترک دنیا, یہ عبادت ہو رہی ہے. سنو ذرا غور طلب.
عیسائیوں کو دیکھیں، کیفیت یہ ہے افراط و تفرید کا شکار ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو مذہبی ہے، حقیقتاً اپنے مذہب میں شدت پسند ہے، کٹر جن کو ہم کہتے ہیں، کٹر لوگ ہیں۔ کلیسا کو بچپن سے کلیسا کے سپرد کر دیا جائے گا، بپتسمہ دیا جائے گا۔ کیا ہوا بھائی؟ چھوٹے سے گود کے بچے کو پانی میں ڈبکی لگوائی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بپتسمہ دیا جا رہا ہے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ یہ یسوع کی بارگاہ میں آ گیا، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ چھوٹے سے بچے کو ڈبکی دی جا رہی ہے، پانی چڑھ جائے، اس کی سانس چڑھ جائے، اس کی مر جائے، وہ بچہ پرون۔ بپتسمہ یہ عبادت، وہ وہیں کلیسا میں بڑا ہوگا۔ اور میں نہیں جا رہا ابھی اس وہاں اندر کیا کیا ہوتا ہے، وہ اس بحث میں تو پڑھ نہیں رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں ان کا بھی یہی ہے، یہ روزہ رکھا ہے، آج روزہ رکھا ہے، کل افطار ہوگی، پرسوں افطار ہوگی، عبادت ہو رہی ہے اندر مستقل۔ کیا ہوا بھائی؟ بعض یعنی کہ وہ کھڑی حالتوں میں عبادت کے قائل ہیں، بعض بیٹھی حالتوں میں عبادت کے قائل ہیں۔ شادی نہیں کریں گے، اسی طریقے سے شہروں کا رخ نہیں کریں گے، کمائیں گے کھائیں گے نہیں، بس چندہ آئے گا یسوع کے نام پہ، دان آئے گا، وہ دان سے کھائیں گے، یسوع کے نام کا صدقہ ہمارے دین کی اصطلاح وہ کھائیں گے، بس۔ صرف ان تین مذاہب کا ہی تعارف میں سمجھتا ہوں بہت ہے۔ یا چلو ایک اور مثال دے دوں بغیر نام لیے، ایک اور مثال دے دوں، نام نہیں لوں گا میں، آپ سمجھ جائیں گے۔ چرس پینا عبادت ہے، ماتم کرنا عبادت، ایک اوتاق بنا لو، 2 گھوڑے پال لو، پورے سال ان گھوڑوں کی خدمت کرنا عبادت۔ ایک مخصوص مہینہ آئے گا، اس میں ان گھوڑوں کو سجا کے نکال لینا ہے، ان کے نام کی نظر و نیازیں لے لینی ہے، اس سے اپنا پیٹ پالنا ہے۔ وہ جو اوتاق ہے، اوتاق کے اوپر نذرانے آ جائیں، ان سے اپنا پیٹ پالنا ہے۔ ان گھوڑوں کے نام کے نذرانے آ جائیں، علموں کے نام کے نذرانے آ جائیں، ان سے اپنا پیٹ پالنا ہے۔ زیارت گاہوں، مزاروں کے نام پر کھانا ہے، لیکن کمانا نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کے دیکھو نا، خود کو مار رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، خود کو مار رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ عبادت ہے، یہ نجات ہے۔ تازیوں کے آگے جھکنا نجات، اپنے بنائے ہوئے جھنڈوں کے آگے جھکنا یہ نجات ہے، گھوڑوں کے آگے جھکنا یہ نجات ہے۔ آپ اندازہ کریں، گائے کا پیشاب پینا وہ ہندو، وہ نجات۔ تصور کریں اپنے آپ کو کہ آپ ان میں سے کسی مذہب کے اندر ہوتے، آج آپ کا حال کیا ہوتا۔ لطف کی بات یہ ہے، لطف کی بات یہ ہے، نجات ممکن نہیں ہے اس کے بعد بھی۔ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ نجات ہوگی، نجات نہیں ہے اس کے بعد۔ ایک طرف تو یہ سب تھے، میں نے جان بوجھ کے یہود کا ذکر نہیں کیا، آپ دیکھیں ذرا، ایک طرف تو یہ تھے سب، اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا حکم پا کے ہمیں جو تعلیم دی۔ اب اس تعلیم کو ذرا دیکھیں، اب اس تعلیم کو ذرا دیکھیں، آپ سمجھیں۔ 100 رکعت نفل نمازیں نہیں ہے، 2 گھنٹے کا رکوع نہیں ہے، 8 گھنٹے کا سجدہ نہیں ہے، ستون کا قیام، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہنا نہیں ہے، سجدے میں پڑے رہنا، لیٹے رہنا، بیٹھے رہنا، کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یہاں اس مزار یا اس مندر پہ جانے سے اولاد ہوتی ہے، اس مزار یا مندر پہ جانے سے بارش برستی ہے، اس پتھر کے آگے جھکنے یا اس تصویر کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے نتیجے میں شفا ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ هُوَ اللَّهُ رَبُّكُمْ، تمہارا کوئی اور رب، خالق مالک
نہیں ہے، اللہ تمہارا خالق مالک ہے۔ فَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی تھام لو، بس اللہ کو مضبوطی تھام لو۔ کوئی رام نہیں، کوئی ہنومان نہیں، کوئی یسوع، کوئی موسیٰ نہیں، کوئی شہباز کلندر نہیں، کوئی داتا گنج بخش نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی تعزیہ نہیں، کوئی گھوڑا نہیں، کوئی گائے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، سب مل کے اللہ کو مضبوط ہو۔ ہوا مولاکم، کوئی اور تمہارا مولا نہیں، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے ہمیشہ سے۔ فنعم المولا، کیا ہی زبردست مولا ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی زبردست مددگار ہے، کہیں اور کے پیدا نہیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار۔ دیکھو نا، اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا، پوچھو ذرا، سوال کرو، اتنے ساروں کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ جو ان سب پر غالب اور سب پر قہر ڈھا دینے والا، سب کو ختم کرتا ہے؟ کیا کر لو گے؟ ایک اکیلا اللہ۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہرکیولس کے پاس پہنچے اس کو دعوت دینے کے لیے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہرکیولس سے پوچھا تمہارے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ بولے صرف ایک اللہ اکیلا مددگار ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ہرکیولس کے آگے بول رہے ہیں، عالم ہے وہ عیسائیوں کا، دین ہے اس کا، یہ انہیں باہر بھیج دیا گیا، ابو سفیان کو بلوایا گیا، تمہارا اس سے رشتہ کیا ہے؟ میرا بھتیجا ہے۔ ابو سفیان کے بھتیجے تھے نا، رشتے میں تو بھتیجے تھے نا ابو سفیان، میرا بھتیجا لگتا ہے، کیا کہتا ہے؟ دوسری تمام باتیں چھوڑ دیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ ابو سفیان اس وقت اسلام قبول نہیں کہتا انہوں نے۔ ہرکیولس نے پوچھا کیا کہتا ہوں؟ وہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بارش برسانے والا نہیں، کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں، وہی تقدیروں کا مالک ہے، ہر خیر و شر اس کی طرف سے، ہر بیماری پریشانی اس کی طرف سے۔ اور خاص بات وہ کہتا ہے مریم اور ان کا بیٹا یسوع مسیح دونوں اس کے بندے تھے۔ بھائی میرے نہیں سمجھے؟ ہرکیولس سنتا رہا ساری بات، آخر میں جو اس نے جوابات دیے، ابو سفیان کے جوابات پر اس نے جو جوابات دیے ان میں اس نے پہلی بات کیا بولی؟ میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس کا اللہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے، تو نے بتایا، تو تو نے جو بتایا وہ وہی ہے جو یسوع مسیح نے بتایا ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ یہ یسوع مسیح کی بھی تعلیم تھی۔ بھائی میرے پیارے نہیں سمجھے کچھ بات کو، لیکن آپ کو سمجھو ذرا بات، آپ کو سلیب کے آگے نہیں جھکنا، آپ کو علم کے آگے نہیں جھکنا، آپ کو مندر کے آگے نہیں جھکنا، آپ کو تازی کے آگے نہیں جھکنا، آپ کو ستاروں کے آگے نہیں جھکنا، آپ کو سورج چاند کے آگے نہیں جھکنا، آپ کو پیڑ شجر ان چیزوں کے آگے نہیں جھکنا، آپ کو گھوڑے اور گائے کے آگے نہیں جھکنا، آپ کو انسانوں کی پرستش نہیں کرنی، آپ کو جنوں کو نہیں پکارنا، آپ نے فرشتوں کو مشکل کشا نہیں سمجھنا، آپ کو تو صرف کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اپنے رب کی بات کرو، بس ختم۔ اس کے آگے رکوع، اس کے آگے قیام، اس کے آگے سجدہ، اس کے آگے جھکنا، اس کے آگے نظر و نیاز، اس کے آگے چادر، اس کے آگے ایک اللہ۔ کتنا پیارا عقیدہ ہے کہ صرف ایک اپنے مالک کو راضی کرنا ہے۔ یہ عقیدہ کس نے دیا؟ ما قدر اللہ حق کا قدر ہے، لیکن اللہ کی قدر جاننے کا جو حق تھا ہم نے ادا کیا۔ نماز کوئی ستون پہ چڑھ کر پورا دن قیام کرنا نہیں ہے، پورا دن رکوع کرنا نہیں ہے، پورا دن سجدے میں پڑے رہنا نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
بے شک ہم نے نماز مومنین پہ مقررہ وقت پہ فرض کر دی ہے. اور صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 3 یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 اوقات میں نماز کو فرض کیا ہے. 5 اوقات. کیا نماز ہے وہ؟ قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ. 4 ارکان پر محیط ایک عبادت. 4 ارکان پر محیط ایک عبادت جو زیادہ سے زیادہ 2 رکعت سے لے کے 10 رکعت تک ہے. جو زیادہ سے زیادہ پورے دن میں 2 رکعت سے لے کے بھائی فجر کی 2 سنتوں سے لے کے عشاء نفل تک 2 رکعتوں سے لے کے 10 رکعت تک زیادہ سے زیادہ رکعتیں پورے دن میں آپ کو قیام کروایا گیا کہ پورا دن قیام کرو، پورا دن رکوع کرو، پورا دن سجدہ کرو، پورے دن جلسہ کرو. میں نے ابھی بتایا چپ کا روزہ، بیٹھنے کا روزہ، کھڑے ہونے کا روزہ، کروٹ کا روزہ، لیٹنے کا روزہ. اندازہ تو کرو ایسا کچھ ہے؟ روزہ فرض کر دیا. کیا روزہ؟ آج شہری کری، کل افطار، پرسوں افطار. مر رہے ہیں، بھوکے، بے ہوش ہو رہے ہیں، گر رہے، پڑھ رہے، کیا اللہ کو راضی ان کے حساب سے عبادت کر رہے ہیں، بھگوان کو راضی کر رہے ہیں، ان کے حساب سے عبادت کر رہے ہیں، گوتم بدھ کو راضی کر رہے ہیں. سنو آپ کا میرا روزہ کیا ہے؟ ہم پہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مگر وہ روزے کیا ہیں؟ فجر کے اذان کے اوپر کھانا پینا بند، مغرب کے اذان پہ کھانا پینا شروع. فجر کے اذان پہ بند، مغرب کے اذان پر چپ کا روزہ نہیں، لیٹنے بیٹھنے کا کوئی روزہ نہیں، صرف شہوات کا روزہ ہے. صرف شہوات کا روزہ ہے بس. اور کسی چیز کا روزہ؟ صرف شہوات سے بچنا ہے، کھانا پینا ہم بستری، بس ختم. حج، او بھائی میرے، اتم الحج والعمرۃ للہ. میں نے یاترا کا بتایا نبی آپ کو. آپ ذرا ان کی تکلیف دیکھو، پھر ذرا دیکھو کیا کہا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، واللہ جس نے تمہیں چنا. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْج، تو دین میں تم پر کوئی تکلیف نہیں رکھی. حج فرض، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج فرض. لیکن سفر کی مشقت نہیں اٹھا سکتا، غریب آدمی ہے، پیچھے گھر والوں کے لیے کوئی گزر بسر نہیں چھوڑ سکتا، زیادہ راہ نہیں ہے اس کے پاس، اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہیں لے جا سکتا. ٹھیک ہے، فرض ساکت، فرض ساکت. جب استطاعت ہو کر لے، نیت رکھ. استطاعت نہ ہو، نیت پہ مر گیا تو حاجی کی موت مرے گا. بھائی میرے پیارے، نہیں سمجھے بات کو؟ نیت رکھے، حج کرے اگر استطاعت ہے، اور اگر استطاعت نہیں ہے، حج نہیں کر سکتا، نیت رکھے حج کی، مر گیا تو اللہ کی حیثیت سے اٹھائے گا حاجی. مل گیا، حج کا بھی اجر مل گیا. زکوٰۃ، او یار سنو یار، سونے کے تھال میں ناریل، مٹھائیاں، اگربتیاں، او بھائی مصری، اور بس جتنی بھی چیزیں جو کہ پرساد کے نام پر مندر میں بت کے قدموں میں رکھی جاتی ہیں، سونے کے تھال میں لے آ کے چھوڑ کر آ گیا. امیر عبادت گزار ہے، امیر عبادت گزار ہے. اور سنیں یار، توجہ سے بات سنیں یار، اور مجھے بتاؤ یار، پورا عیسائی مذہب دیکھ لو، پورا عیسائی مذہب دیکھ لو، مجھے بتاؤ غریبوں کو اٹھانے کی بات کہاں کی گئی ہے؟ پورا ہندو مذہب دیکھ لو، غریبوں کو اٹھانے کی بات کہاں کی؟ دنیا کے تمام مذاہب دیکھ لو، آپ کو کسی میں نہیں ملے گا. اور جہاں ملے گا کہ غریب کی بات کر رہے ہوں گے، وہ تمام وہ ہوں گے جو صوفیت زدہ ہوں گے، جو کہ ترک دنیا کا پہلے دن آپ کو بول دیں گے تو آگے بات ہی کیا کریں گے. ہوں گے ان کے پاس سارے غریب، امیر تو ہونے سے رہا. یعنی کچھ افراد کا شکار ہے تو دوسرے تفرید کا. اب دیکھو ذرا
کیا سندار کتنی مسند احمد وغیرہ میں حدیث سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عامل مصر بھیجا، آپ نے انہیں کیا کہا؟ تو ان سے زکوٰۃ لے گا، تو ان کے امیروں سے۔ یار سنو ذرا بات کو، اللہ نے پورے سال میں ایک مرتبہ مالوں میں سے 2.5% مال کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور کیا حدیث میں الفاظ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فرمایا تو وہاں کے امیروں سے وہ مال لے کے وہاں کے غریبوں میں تقسیم کرے گا۔ کہاں گیا وہ سونے کا تھال؟ توجہ ہی نہیں کی ہم نے۔ مزارات پہ آنے والے لاکھوں روپے کی چادریں کہاں گئیں؟ جیسے اس تھال کا نہیں پتا ایسے ان چادروں کا نہیں پتا۔ مزارات کے اوپر لاکھوں روپے کے جو نذرانے آئے کہاں گئے؟ جیسے ان نذرانوں کا نہیں پتا ایسے دیکھنا مزارات کے اوپر لاکھوں کروڑوں کے نذرانے آتے ہیں، ہے کوئی حساب ہے ان کا کہاں جاتے ہوں؟ آپ سالانہ کا اس پہ کام کرواؤ گے نا، 6 ماہی کام کرواؤ گے نا، وہ تو ہر جمعرات کو آ رہا ہے، نذرانے تو ہر جمعرات کو آ رہا ہے، کہاں ہیں وہ پیسے؟ ہے کوئی احتساب کر رہا؟ نہیں، جو احتساب کا نام بھی لے دے تو اس پہ وہابی کا ٹیگ لگ جائے گا۔ سنو ذرا بات کو، غور طلب نکتہ ہے۔ دوسری طرف ایک ہمارا دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہیں کے لوگوں سے، وہیں کے ان کے امیروں سے زکوٰۃ وصول کرے گا، وہاں کے ہی غریبوں میں مال لے کے مذہبی لوگ اینٹ کے بیٹھ جائیں، لوگوں سے زکوٰۃ و فطرات کے نام پہ مال لے کے مذہبی لوگ لے کے اور اینٹ کے خود ہی بیٹھ جائیں، ایسا کوئی سلسلہ؟ کیا دین ہے آپ کا یار، کیا نظام ہے آپ کا؟ ما قدر اللہ حق کا قدر ہے، لیکن اس کے بعد کون ہے اس نظام کا خالق؟ کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اس کے بعد اتنے پیارے دین ہونے کے بعد اللہ کے قدر، اللہ کی جو قدر تھی وہ ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا، اللہ کی جو قدر جاننی چاہیے تھی۔ جب اللہ ساتھ ہے نکاح کر لو، نکاح نہیں کر سکتے روزے رکھ لو۔ جب اللہ ساتھ ہے نکاح کر لو، نکاح نہیں کر سکتے روزے رکھ لو۔ نکاح کر لیا نبھاؤ نہیں ہوتا طلاق دے۔ اور سنو یار، غور طلب نکتہ ہے، بعض مذاہب میں نکاح ہی نہیں ہے، بعض میں نکاح ہے طلاق ہی نہیں ہے۔ بعض مذاہب میں نکاح ہی نہیں ہے، عیسائیت میں نکاح کرنا زنا کرنے سے زیادہ گناہ بتایا گیا اس کا، اندازہ تو کریں آپ۔ ہندو مذہب میں نہیں ہے نکاح، اصلاً نہیں۔ یہودیت میں نکاح ہے، طلاق نہیں، طلاق کا کوئی تصور نہیں، جیسی بھی رکھو، مر کے الگ ہونا ہے۔ غور طلب نکتہ ہے، اسلام میں نکاح کا حکم ہے، استطاعت نہیں ہے روزے رکھ لو، استطاعت ہے نکاح کر لیا، نکاح کے بعد نبھاؤ نہیں ہو سکا تو نہ اپنی زندگی آرام کرو نہ اس کی زندگی آرام کرو، کیا کرو؟ طلاق دو، الگ، تم اپنا نکاح کرو اپنا۔ ہمارے معاشرے میں تو طلاق یافتہ ہو غلط سمجھ، پھر تمہارے معاشرے کا قصور ہے، اسلام کا قصور ہے۔ تم نے اپنے معاشرے کو اسلام کے مطابق بنایا ہوتا، آج یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے، فطرت کے عین مطابق۔ سنو ذرا بات، کیا ہوا؟ یسوع مسیح کہتے ہیں ایک تھپڑ کوئی مارے دوسرا گال بھی اس کے آگے کر دو۔ بھائی سنو ذرا بات کو، وہ گاندھی جی کہتے ہیں کوئی ایک تھپڑ بھی مارے دوسرا بھی، اہنسا نہیں ہونی چاہیے۔ اہنسا کیا ہے؟ اہنسا تشدد نہیں ہونا چاہیے، تشدد انتہا پسندی نہیں۔ سنو ذرا بات، ما قدر اللہ کا قدر۔ بلال کو مار رہے ہو چپ چاپ دیکھتے رہو، سمیہ کو مارا جا رہا ہو چپ چاپ دیکھتے رہو، عثمان کو مار رہے ہو چپ چاپ دیکھتے رہو، پانی پی کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہو رہا ہو چپ چاپ دیکھتے رہو۔ تمہارے ذاتی تشخص کو، تمہارے دین کو مجروح کیا جا رہا ہو، تمہیں بحیثیت قوم تم پر تھوکا جا رہا ہو، چپ چاپ
ہاں پڑے رہو مسجدوں میں، پڑے رہو مزارات میں، پڑے رہو خانقاہوں میں، پڑے رہو اپنے ہی طریقوں میں، پڑے رہو کماتے رہو جو کہ تم سے کمایا جا نہیں رہا ہے، ایسے نہیں. جاہد فی اللہ حق کا جہاد ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے جو ہم پڑھ کے آئے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذن الذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا گیا ان کے لیے ہم نے جہاد کا حکم اتار دیا ہے. یہ ہے اسلام. ایسا نہیں کو تھپڑ مارے دوسرا گال بھی اس کے آگے کر دو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تھپڑ مارنے والے سے پوچھا جائے گا سب سے پہلے تو نے اس کو تھپڑ مارا کیسے، کیا وجہ تھی جو تو نے اس کو تھپڑ مارا. وجہ جائز ہے بات سمجھ میں آتی ہے، صلح صفائی کر رہے ہیں. وجہ ناجائز ہے تو قصاص میں اس کو تھپڑ مارا جائے گا. کتب علیکم القصاص، اور وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، اور قصاص کے قانون میں ہی تو تمہارے لیے ہم نے زندگی رکھی ہے کہ تم زندہ ہی بچے ہو اس قصاص کے قانون کی وجہ سے. میں نے بتایا تھا سورہ بقرہ میں، سنو ذرا بات. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بحیثیت دین کے کیا بھائی پاکستان جب حملہ کرے گا ہم مندروں میں پڑے رہیں گے، چوچو مندروں میں پڑے رہیں گے، نہیں لڑنے آئیں گے. وہاں مذہب یاد آئے گا؟ نہیں آئے گا. یسوع مسیح تو کہتے تھے کہ دوسرا گال بھی آگے کر دو. پھر صلیبی جنگجو کہاں کی پیدائش ہے؟ نہیں سمجھے بات کو. ہمارا والا کہہ رہا نہیں اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے. اور یہ کب سب کہاں سے آئے تھے؟ اور پھر ان کے لیے اسلام نے کیا تدارک کیا تھا؟ وہ تاتاری کہاں سے آئے تھے اور وہ کیوں حملہ آور ہوئے تھے مسلمانوں پر؟ پھر اسلام نے ان کا تدارک کیا رکھا تھا؟ ان پر کوئی وظیفہ پڑھ کے پھونک دیا تھا وہ مکھی بن کے اڑ گئے تھے؟ بتاؤ. لیکن ما قدر اللہ حق کا قدر ہے. اللہ کے قدر جاننے کا جو حق تھا وہ حق ہم نے ادا کیا. یہ سارا نظام اللہ کا اتارا ہوا، یہ اتنا زبردست نظام کہ جس میں آپ پر کسی قسم کی کوئی تنگی کو پریشانی رکھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہمارے کشمیری بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے برمی بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، شامی بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، عراقی بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، افغانی بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہندوستانی بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی کیا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تم تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. پڑھ رہے ہو؟ ہاں. کیسے؟ تم تو نہیں پڑھ سکتے. روزہ، زکوٰۃ، حج، بلکہ تم تو الحاج بن گئے ہو، اور وہ بھی دوسروں کے پیسوں سے. یہ جتنے مشہور نعت خواہ ہیں ایک بتاؤ جو اپنے پیسوں سے حج کر کے آتا ہو. ایک. تم دوسروں سے نذرانے وصول کر کر کے الحاج بن گئے. تو جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا ہے، لیکن پوری زندگی آپ نے جہاد کیا ہے. ہم نے آپ کی زندگی کے ایک حج میں حاجی تو بن گئے لیکن پوری زندگی کے مجاہد بنے. لیکن یہ نظام اتارا کس نے؟ ما قدر اللہ حق کا قدر ہے. جو اللہ کی قدر جاننے کا حق تھا وہ حق ہم نے ادا کیا. پھر اس کے بعد ذرا دیکھو، ماں کسی کے لیے زمین ماں ہے، کسی کے لیے مریم ماں ہے، کسی کے لیے گائے ماتا ہے، کسی کے لیے سورج ماتا ہے. تمہارے لیے ماں کیا ہے؟ تمہارے لیے ماں کیا ہے؟ وہی جس نے تمہیں جنا ہے، تمہیں جننے کی تکلیف اٹھائی ہے، اسی کا تم پہ حق رکھا گیا. اور فرمایا تیری ماں تیرے حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے. فرمایا اللہ کے رسول، اس کے بعد فرمایا تیری ماں. اللہ کے رسول اس کے بعد فرمایا تیری ماں. اللہ کے رسول اس کے بعد فرمایا تیری ماں. اللہ کے رسول اس کے بعد فرمایا تیرا باپ. دوہرا کے 4 مرتبہ کہا کہ تیری ماں تیرے حسن سلوک کی. تو گاؤں ماں تھا، کسی کے لیے زمین ماں تھا، کسی کے لیے مریم ماں تھا، لیکن تمہارے لیے صرف تمہاری ایک اکلوتی ماں، وہ تمہارا باپ. کوئی باپ نہیں. یسوع باپ نہیں ہے، یسوع مسیح باپ نہیں ہے. باپ وہی ہے جس سے آپ جنے گئے. اور کتنے اس کے حق کا خیال رکھا اسلام نے کہ فرمایا اسلام لے آنے کے بعد جس نے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کیا، کوئی اور ذات پات کہلوائی، اس نے کفر کیا.
جو اس کا باپ ہے وہ اس کو اسی کی طرف منسوب کرے گا اپنے آپ کو. یہ باپ کا حق ہے. ادعوا لآبائہم هو اقسط عند اللہ. اولادوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کرو, اللہ کے نزدیک یہ انصاف کی بات ہے. یہ بہترین نظام کہ جس میں فرمایا گیا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا, باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. مجھے کیسے پتہ لگے اللہ مجھ سے راضی ہے, اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ دیکھے کہ باپ راضی ہے یا ناراض ہے. اگر باپ اس سے راضی ہے دلیل ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہوگا. اب باپ اگر اس سے ناراض ہے دلیل ہے کہ اللہ بھی اس سے. اچھا ہاں, باپ اور ماں کا بھی میں عادت سے مجبور ہوں, نہیں بولوں گا تو میرا بھی کھانا ہضم نہیں ہوگا. باپ بھی وہ والا چاہیے جو ابو بکر صدیق جیسا ہو, اور ماں بھی وہ والی چاہیے کہ جو معاذ اور موز جیسی کی ماں تھی. باپ کون سا چاہیے؟ جو بیٹے کو کہتا ہے کہ تو بدر کے دن ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آتا میں تیری گردن اڑا دیتا. اور ماں کون سی چاہیے؟ جو اپنے بچوں کو خود لے کر آ رہی, اللہ کے رسول انہیں اپنے ساتھ جہاد پہ لے کے جائیں. اب بھائی میرے پیارے, بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ باپ وہ والا تھوڑی چاہیے مشرک, بدعتی, شرابی. بچے موبائلوں میں لگے ہوئے کیا فساد کر رہے ہیں پتہ, بس کما کے لا رہے ہیں, ہماری ذمہ داری پوری. اور ماں وہ والی نہیں چاہیے, پکا کے دے رہی ہوں, اسکول کے ٹائم اٹھا رہی ہوں, کپڑے دھو کے دے رہی ہوں, شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہوں, چوچو. ایسی تھوڑی اللہ نے ہمیں حکومت نہیں دی ہے. اللہ کو بھی پتہ تھا پکے فسادی ہیں. بھاؤ جی سی ڈی میں عورتیں کھڑے ہوئے لائن سے, کیا ہائیڈروجن بم مارنے کی تیاری ہو رہی ہے عورتوں پہ. ختم, باک ایک ہی دفعہ میں ختم. وہ کھیپ کھڑی کریں گے کہ جو محمد بن قاسم پیدا کرے گی, وہ کھیپ کھڑی نہیں کریں گے جو عامر لیاقت حسین پیدا کریں گے. اس بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں, محمد بن قاسم پیدا کرنے والی کھیپ کھڑی کریں گے. غور طلب نکتہ ہے. لیکن یار کہاں, پتھروں کے اوزار بنانے والے, تنکوں کے جھونپڑوں میں رہنے والے ہم لوگ, اتنے عظیم خیالات ہمارے کس کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے. ما قدر اللہ حق قدر ہے. لیکن اس کے بعد اللہ کی قدر جاننے کا جو حق تھا وہ حق ہم نے ادا کیا؟ بھائی جان بہت تفصیل ہے, اس کے بعد بھی بہت تفصیل ہے. لیکن بس ایک اب آخری بات بتا کے بات مکمل کر رہا ہوں. اپنی آیت آپ لوگوں کے لیے باقی ہے. آپ لوگ اپنے طور پہ خود بھی اللہ کی ذات و صفات, اس کی معرفت کے بارے میں پڑھیں. ہر مسلمان کے اوپر سب سے پہلے جو فرض کیا اللہ نے, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اس بات کا علم حاصل کر کہ اللہ کے سوا کوئی الہ. توحید کا علم سب سے پہلے فرض ہے ہم پر. اللہ کے بارے میں نہیں جانا, باقی سب باتیں بکواس, سب بکواس. زندگی اور ہم فٹ بال ہوں گے اگر ہم اللہ کے بارے میں نہ جانتے ہوں گے. ایک اندھیری رات میں اندھے کو چھوڑ دو, اور ایک سورج نکلے ہوئے دن میں آنکھوں والے کو چھوڑ دو, کتنا فرق ہے. اللہ کو جاننے اور نہ جاننے والے کا یہی فرق ہے, اندھا اور دیکھنے والے کا فرق. کہ جو ایک مرتبہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اس کے لیے ہر چیز ایسی روشن ہو جاتی ہے کہ جس کی بات نہیں. لیکن اس کے بعد سب کچھ بھی سیکھ لے. دیکھو نا, غور طلب نکتہ ہے, سائنٹسٹ ہے, ڈاکٹر ہے, گائے کا پیشاب پی رہا ہے. اللہ کو نہیں جانا نا تو دیکھو حشر کیا کر رہا ہے بھائی تو تو ڈاکٹر ہے, تو تو سائنٹسٹ ہے, تو تو باٹنسٹ ہے, تو زولوجسٹ ہے. ابے تو کر کیا رہا ہے؟ یہ سارا تو نے تو تباہ کر دیا اپنے علم کو. یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ تو عبادت نہ الہامی کتابوں سے ثابت ہو پائے گی نہ سائنس سے. آب زمزم تم کیوں پی رہے ہو؟ سائنس سے ثابت کر سکتے ہو. ایک حدیث نے, سائنس نے اس کو اتنے لمبے چوڑے تجربات کے بعد حل کیا. ایک حدیث نے اس کو حل کیا, ماء زمزم لما شرب لہ. آب زمزم جس نیت سے بھی پیا جائے اسی کے لیے. آب زمزم جس نیت سے بھی پیا جائے اسی کے لیے. اس لمبے چوڑے آج سائنسی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات حقیقت, بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ. ہر قسم کے یعنی کہ منرلز
100% منرلز سے بھرپور پانی جو ہر قسم کی جسمانی صحت کے لیے یعنی وہ پانی ہے. ماء زمزم لما شرب لہ. صحیح ہے بھائی؟ آپ سمجھیں یہ جتنا بھی چاہے ہم اس کی تفصیل میں جا سکتے ہیں لیکن بطور طالب علم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے علم کا کسی کو احاطہ نہیں کرنے دیتے مگر جتنا جس کے لیے، بس وہی بتائیں گے جو ہمیں پتہ لگ سکا. لیکن اس کے بعد بھی آیت باقی ہے، اللہ کی معرفت باقی ہے. سب سے پہلے اللہ کی قدر ہے، سب سے پہلے اللہ کی شان، اللہ کی قدر، اس کی شان کو سمجھیں. اپنی زندگی کو اللہ کی توحید کے مطابق بنائیں کہ کھڑے ہیں تو اللہ کے لیے، بیٹھے ہیں تو اللہ کے لیے، لیٹے ہیں تو اللہ کے لیے، قیام ہے تو اللہ کے لیے، رکوع ہے تو اللہ کے لیے، سجدہ ہے اللہ کے لیے، جلسہ ہے اللہ کے لیے، مالی عبادت ہے اللہ کے لیے، زبانی عبادت ہے اللہ کے لیے، بدنی بات ہے اللہ کے لیے، رشتہ داریاں ہیں اللہ کے لیے، دوستیاں ہیں اللہ کے لیے، دشمنیاں ہیں اللہ کے لیے، نفرتیں ہیں اللہ کے لیے. قومیت کا تصور نہیں ہے، قومی ملی یکجہتی ہے اللہ کے لیے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بعد ان اللہ لقوی عزیز، بے شک وہ اللہ سب سے طاقتور اور سب پہ غلبہ رکھنے والا ہے. مکی جس کو کوئی نہیں بنا سکتا تھا، پڑھے نا پچھلے درس میں ہم نے، مکھی جس کو کوئی نہیں بنا سکتا تھا، کوئی مکھی کو نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا تھا. کس نے بنا؟ سمجھے ہیں بات کو؟ میں نے سورہ بقرہ میں بتایا تھا، میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں نا، یقین کریں حیران رہ جاتا ہوں. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقہا. بے شک اللہ مثال دینے سے نہیں شرماتا، مچھر کی ہو یا اس سے اوپر کی. فوقہ بمعنی ادنا بھی کیا علماء نے، تو معنی یہ ہوں گے مچھر کی ہو یا اس سے بھی ادنا چیز کی. مچھر ملیریا کو لے کے چلنے والا مچھر، ملیریا کو اس سے اس کو بیماری نہیں لگتی، اس سے اس کو بیماری، اور سنیں یار توجہ سے بات، اس سے اس کو بیماری نہیں لگتی. ملیریا کا وائرس مچھر کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے اندر ہے، آپ کو مچھر نے کاٹا، مچھر نے اس کو شک کر لیا، وہ کس کے اندر ہے؟ مچھر کے پیٹ میں. ڈینگی آپ کے اندر ہے، آپ کو مچھر نے کاٹا، شک کر لیا، مچھر کے پیٹ میں. مچھر کا پیٹ خوردبینی جاندار کا پورا پلانٹ ہے. کچھ سمجھ رہے ہیں؟ یا پلانٹ ذرا بڑا لفظ ہو جائے گا، پوری نرسری ہے، پوری نرسری. ایک مچھر کا پیٹ کہاں ہے پتہ ہے میں؟ اور یار یقین کریں، اور یار توجہ کرو، اللہ کی قسم توجہ کرو یار. پورا مچھر یوں غور سے دیکھو، بتاؤ پیٹ کہاں ہے اس کا؟ یار اللہ کی قسم وہ پیٹ، یہ ڈینگی، یہ ملیریا، یہ خسرہ، ان کے وائرس جو خوردبینی جاندار ہے، وہ وائرس جو بڑے سے بڑے طاقتور انسان کو چٹکیوں میں ہلاک کر سکتا ہے اور نظر نہیں آئے گا. کیا ہے آپ کا دشمن؟ جن، امریکہ، ایٹم بم. کیا ہے آپ کا دشمن؟ کیا ہے؟ وائرس. نظر آئے گا؟ چٹکیوں میں ہلاک کر دے گا. پل رہا ہے کس کے پیٹ میں؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. اللہ مثال دینے سے نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر کی ہو. بظاہر کیا لگا تھا؟ معمولی بات ہے. بظاہر کیا لگا تھا؟ بظاہر، او بھائی سنو توجہ سے، بظاہر کیا لگا تھا؟ معمولی بات ہے. او اللہ کی قسم پورے پنجاب میں تم اسپرے کر رہے ہوتے ہو، اور لگی پڑی ہیں گاڑیاں، لگے پڑے انسان، پورے حیدرآباد سندھ کے اندر آپ کے اسپرے چل رہے تھے. ایک مچھر نے آپ کو مجبور کر دیا ہے. کس کے لیے؟
کہ آپ اس مچھر کی افزائش کو ختم کرو. کر پا رہے ہو؟ کر پاتے ہیں؟ نہیں. کون ہے خالق؟ ایک مچھر میں صلاحیت رکھی اس نے کہ یہ خطرناک سے خطرناک مہلک ترین وائرس کو اپنے پیٹ کے اندر افزائش تک دے سکتا ہے. افزائش یعنی کہ ایک گیا تھا اندر، نکلیں گے ایک نہیں ہزاروں، ایک مچھر سے. اور اگر مچھر ہی ہزاروں ہو تو کیا ہوگا؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہے نہیں. اللہ کی قسم، اللہ ہی پوری کائنات کا خالق، مالک اور محافظ ہے. گو اگر اللہ ہماری حفاظت نہ کرے، یقین کریں ہم تو بیکار چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں. ایک اللہ کی طرف توجہ کر لیں، سارے مسئلوں کا حل ہو جائے. کیا کورونا مار دے گا؟ ہاں کورونا مار دے گا آپ کو، لیکن اس سے پہلے آپ کا عقیدہ آپ کو مار دے گا. آپ کا عقیدہ ہی ہے جو آپ کو زندہ رکھے گا، آپ کا عقیدہ ہی ہے جو آپ کو مار دے گا. کورونا نے نہیں مارا، کالی بلی نے مار دیا. کورونا نے نہیں مارا، گھر کے باہر انڈا پڑا ہوا تھا ٹوٹا ہوا. ہاں کورونا نے نہیں مارا، دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا تھا. کورونا نے نہیں مارا ہے، شیشہ ٹوٹ گیا ہے گھر میں. گھر میں کیا ہوا ہے؟ گھر میں شیشہ ٹوٹ گیا ہے. منگل والے دن یہ نہیں کرو، بدھ والے دن یہ نہیں کرو، مغرب میں یہ نہیں کرو، چھت پر وہ نہیں کرو، دن نیچے یہ نہیں کرو، چاند گرہن کے وقت میں یہ نہیں کرو، فلانے میں یوں نہیں کرو، فلانے میں یہ نہیں کرو. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ زیادہ حقدار ہے میں کہ ہم اللہ سے ڈریں. یہ جو ہماری امائیں، پھپھیاں، دادیاں، نانیاں، بڈھے جو ہمارے کہہ رہے ہیں نا، جو ہم بچ رہے ہیں، اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا نا کہ یہ نہ کرو، اس سے ہمیں پہلے بچنا چاہیے. مغرب میں تم کہاں بال کھول کے کھڑے ہوئے تھے، مسئلہ اس سے نہیں ہے، مسئلہ اس سے ہے کہ تم نے پردہ کیا ہوا تھا یا نہیں. کالی بلی تمہارا رستہ کاٹے، مسئلہ اس سے نہیں ہے. بے پردہ عورت تمہارے سامنے سے گزرے اور تم نظر ہٹا لو، مسئلہ اس سے ہے. تم نے شیشہ ٹوٹنے کی پریشانی نہیں ہے، مسلمان بھائی کا دل ٹوٹنے کی پریشانی ہے. اور بھائی میرے پیارے، باتوں کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے بچیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو نحوست آتی ہے نا، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. اس کے نتیجے میں جو نحوست آتی ہے. اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے برکتوں سے نوازے. وما علینا الا البلاغ.